نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ وقال تعالی انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ مسجد توحید کے ذمہ داران، دیگر بزرگوں اور بھائیوں، آج کے اس مجلس میں جس عنوان پر میں آپ لوگوں سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ سچ اور جھوٹ یا جھوٹ کے نقصانات ہیں۔ بظاہر یہ ایک سادہ اور سمپل موضوع یا ٹاپک نظر آتا ہے، لیکن اگر آپ اس کی گہرائی اور ڈیپ میں جائیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سچ اور جھوٹ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ دنیا کے لوگ اگر اس کو صحیح طریقے سے سمجھ کر سچائی کو قبول کریں، اس کی تلاش اور جستجو کر کے سچ کو اختیار کر لیں، اپنی زندگی کے مختلف معاملات میں، عقائد میں، معاملات میں، لین دین میں، زندگی کے سارے تعلقات اور معاملات میں اگر سچ کو قبول کر لیں، اختیار کر لیں اور جھوٹ کو ترک کر دیں، تو میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ دنیا میں انسانوں کے بیچ 80% مسائل، بلکہ اس سے بھی زیادہ معاملات اور مسائل، پرابلمز سالو ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے۔ یہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں۔ سچ اور جھوٹ پر گفتگو کرنے کے لیے اس دعوے کو آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے صرف سچ اور جھوٹ کی تعریف اور سچ اور جھوٹ کی اہمیت کو اختصار کے ساتھ واضح کرنا چاہوں گا۔ سچ اور جھوٹ کہتے کسے ہیں؟ عربی میں سچ کو الصدق کہتے ہیں اور جھوٹ کو الکذب، جس کو فارسی میں دروغ گوئی، دروغ بیانی یا دروغ کہتے ہیں۔ سچائی یا سچ اس چیز کو کہتے ہیں جو حقیقت کے موافق ہو اور کہنے والا، کرنے والا مخاطب کو جس سے وہ کہہ رہا ہے یا جس سے معاملہ کر رہا ہے اس کو دھوکہ دینے کی بجائے سچائی اور اخلاص کے ساتھ معاملہ کرنا چاہتا ہو، امانت داری کے ساتھ معاملہ کر رہا ہو، لین دین کر رہا ہو۔ جھوٹ کہتے ہیں وہ اس چیز کو جو حق کے خلاف ہو، ما خالف الحق، جو سچائی کے خلاف ہو۔ اگر ایک بات کوئی فلاں جگہ ہے اور میں آ کے کہوں کہ وہ وہاں موجود نہیں ہے، موجود ہے لیکن میں کہوں موجود نہیں ہے، تو یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ تو ما خالف الحقیقہ، جو حقیقت کے خلاف ہو، اور سامنے والے کو میں جب وہ کہہ رہا ہوں تو میرا مقصد ہے کہ میں اس کو دھوکہ دینا چاہتا ہوں۔ ایک خریدار اور بیچنے والا انسان کوئی چیز بیچ رہا ہے، کہتا ہے میری خریدی 100 روپے کی ہے جبکہ اس نے 80 روپے میں خریدی ہے، تو وہ حقیقت کے خلاف بیان کر رہا ہے اور اپنے گاہک کو خریدار کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، تو کہیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات حقیقت کے خلاف ہوتی ہے لیکن کہنے والے کا مقصد دھوکہ دینا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ابھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میری تقریر یا بات چل رہی ہے، یہاں سے اٹھ کے جب جائیں 1 گھنٹے کے بعد کوئی آپ سے ملاقات کرے اور میری تقریر ختم ہو چکی اور آپ پوچھیں کہ وہ جو باہر سے آئے ہوئے شخص تھے انہوں نے کچھ باتیں کہیں، ان کی تقریر جاری ہے، اب جو گیا تو جاری تھی، وہ شخص یہ بیان کرتا ہے کہ ہاں تقریر ان کی چل رہی ہے، وہ ابھی خطاب کر رہے ہیں، درس جاری ہے، جبکہ وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ اگرچہ حقیقت کے خلاف ہے لیکن وہ شخص جو بیان کر رہا ہے اپنے علم کے مطابق سچ بول رہا ہے، لہٰذا ہم اس کو ایک معنی میں تو جھوٹ کہیں گے لیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے۔ ایک لمبی چوڑی بات سمجھی جا سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا سوائے 3 جھوٹ کے۔ کچھ لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آتی اور کہتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث کو ہم رد کر دیں، اس کے راویوں کو جھوٹا بول دیں، یہ اچھا ہے اس سے کہ کسی نبی کو جھوٹا بولیں۔ بولنے میں بات اچھی لگتی ہے، کچھ بڑے بڑے نام آتے ہیں جنہوں نے اس حدیث پر اعتراض کیا، مولانا ابو العلا مودودی صاحب، یا ان کی بات تو چھوڑیے، مولانا ابوالکلام آزاد
اور پوری اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے فخر الدین رازی کو یہ حدیث کھٹکی. لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی برائی نہیں بیان کر رہی ہے بلکہ فضیلت بیان کرتی ہے یہ حدیث. 120 سال کی عمر میں جو عمر زندگی پائی انہوں نے 3 مرتبہ جھوٹ بولا, اور جھوٹ بولا بھی تو کون سا؟ 2 تو اللہ کے لیے بولا جو قرآن مجید میں ہے. قوم کے لوگوں نے کہا کہ چلو میلے میں, تو کہا فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم, ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں بیمار ہوں. بیمار روحانی طور پر تھے, قوم نے سمجھا جسمانی طور پر ہے. یہ وہی کہ بات حقیقت تھی, لیکن قوم نے دھوکہ کھایا. جھوٹ کی ایک بات شرط پائی جاتی تھی, دوسری نہیں تھی. بتوں کو توڑا. ہاں قرآن میں یہ موجود ہے. اگر آپ حدیث کا انکار کر رہے ہو تو قرآن کا کیا کرو گے؟ قرآن مجید میں بتوں کو توڑا. قوم نے پوچھا کہ کیا آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بل فعلہ کبیرہم فاسألوہم ان کانوا ینطقون, نہیں بڑے والے نے توڑا ہے. یہ جو ٹوٹے پھوٹے بت ہیں ان سے ہی پوچھ لو اگر وہ بول سکتے ہو. کہا ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے. تو کہا تمہارے لیے اف ہے, جو بول نہیں سکتے, اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے, تم ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو, ان سے مانگتے ہو, عبادت کس لیے کرتے ہو؟ ایک ڈرائیونگ سیٹ پر جو ڈرائیونگ نہیں جانتا آپ نہیں بیٹھاتے اپنی گاڑی پر, ہاں, اور معبودیت کا درجہ اس کو دے رہے ہو جو نہ آپ کی سن سکتا ہے, نہ آپ کی بنا سکتا ہے, نہ بگاڑ سکتا ہے. پھر پوچھتے کیوں ہو؟ یہ سمجھانا تھا. قوم نے دھوکہ نہیں کھایا, حضرت ابراہیم کی اس بات کو مانا نہیں, تبھی تو آگ میں ڈالنے کی بات کی. تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات واقعے کے خلاف تھی, لیکن قوم کو دھوکہ دینا مقصد نہیں تھا, سمجھانا مقصد تھا, اور وہ آپ نے سمجھایا. تیسری بات جو اس حدیث میں ہے, خود اس کی توجیہ حدیث میں ہی موجود ہے کہ بادشاہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میری بہن. بیوی ہوتی تو وہ اس پر جو ہے بری نظر ڈالتا. واقعے کی تفصیل اپنی جگہ. بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی بیوی سارہ نے سوال کیا, سارہ علیہ السلام نے, کہ آپ نے مجھے بہن کیسے کہا؟ کہا مومن مرد اور عورت ایک دوسرے کے بھائی بہن ہوتے ہیں. اس اعتبار سے وہ بات سچ تھی ابراہیم علیہ السلام کی, لیکن سمجھنے میں اس نے دھوکہ کھایا, اور یہاں آپ جان اور عزت بچانے کے لیے ایسا کر رہے تھے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے عیب کی بات نہیں ہے, فضیلت کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عورت سے کہا کہ جنت میں بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی, تو کیا یہ جھوٹ تھا؟ وہ رونے لگی. تو آپ نے کہا کہ کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ کیا ہے انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا, کہ ہم ان کو پھر سے نئی زندگی, نئی پیدائش دیں گے اور انہیں باکرہ اور کنواری بنا دیں گے, کم عمر بن جائیں گے. پھر ہجرت کے سفر میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی پوچھتا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے, تو آپ کہتے ہیں رجل یہدینی السبیل, یہ ایک آدمی ہے جو مجھ کو راستہ بتاتا ہے, ایک آدمی ہے جو مجھے راستہ بتاتا ہے. کیا ہم کہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق جھوٹ بول رہے تھے؟ سننے والا سمجھتا تھا کہ یہ جو سفر کا راستہ ہے یہ بتا رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ ہوتی تھی کہ زندگی گزارنے کا راستہ بتاتے. حضرت طلحہ کی بیوی نے اپنے بچے کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث سے موت ہو گئی تھی, اور جب آ کے انہوں نے پوچھا کہ بچہ اب کیسا ہے, بیمار تھا, کہا اب آرام سے ہے, جبکہ وہ مر چکا تھا. کھانا کھلایا, میاں بیوی کے تعلقات قائم کیے, دونوں ملے. بعد میں کہا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس کی والدہ نے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی شخص کوئی امانت دے اور واپس لینا چاہے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا دے دینا چاہیے, کہ اللہ نے بچے کی امانت ہمیں دی تھی, واپس لی. حضرت طلحہ کو برا لگا, لیکن دوسرے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے کہا کہ تمہاری بیوی کے اس عمل سے اللہ بہت خوش ہوا, اور رات میں جو تم دونوں نے ملاقات کی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس سے بہتر اولاد عطا فرمائے. اور پھر بچے کی ولادت ہوئی بعد میں. یہ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ جس میں حقیقت کے خلاف واقعہ ہو اور سامنے والے کو دھوکہ دینا مقصود ہو. ایک بات. اب اگر کوئی شخص جھوٹ کو اختیار کرتا ہے تو یہ ایک روایت صرف صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث معراج میں آپ ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مناظر دیکھے معراج کی رات جہنم کے اور جہنم میں عذاب پانے والوں کی, تو اس میں ایک شخص کو دیکھا کہ فرشتے جہنم کی آگ میں ایک شخص کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر کھینچ کر اس کو گدی تک پھاڑ دیتے ہیں, اسے گدی تک پھاڑ دیتے ہیں, اور پھر کبھی جب دوبارہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے ناک کے نتنوں سے پکڑ کر اس کو گدی تک, گدی یعنی گردن کی تک پھاڑ رہے ہیں, پھر آنکھ سے دونوں آنکھوں سے پکڑ کر پھاڑ رہے ہیں. وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتُ,
علیہ یشرشر صدقہ الی کفاہ ومنخرہ الی کفاہ وعینہ الی کفاہ. یہ جو تین باتیں میں نے کہی، یہ تینوں، کہ وہ آدمی جس کے پاس میں آیا اور اس کی گدی، اس کی ناک، اس کی آنکھ سے اس کو جبڑے تک، گدی تک پھاڑا جا رہا ہے، تو وہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے حضرت جبرائیل نے بتایا فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِن بَيْتِهِ، کہ یہ ایسا آدمی ہے جو صبح میں اپنے گھر سے نکلتا، فَيَكْذِبُ الْكَذِبَ، اور جھوٹ بولتا، تَبْلُغُ الْآفَاقَ، جو آفاق میں پہنچ جاتے، دنیا میں گونجنے لگتا. ایسا لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے آج کے میڈیائی جھوٹ کا ذکر کیا ہے. امریکہ کا صدر یا کسی ملک کا کوئی ذمہ دار اٹھتا ہے اور ایک جھوٹ بولتا ہے کہ فلاں جگہ دہشت گردی کا حملہ ہوا، اس میں مسلمان یا فلاں اور فلاں یا اسلام اور سلفیت اس طرح کے جرم میں ملوث ہے، اور وہ جھوٹ تھوڑی دیر میں پوری دنیا میں گونجنے لگتا ہے. اتنی سخت سزا جھوٹ کی. ایک پہلو میں نے پیش کیا، اہل علم نے بیان کیا کہ جھوٹ کے الگ الگ درجات ہیں، جھوٹ کے الگ الگ درجات ہیں، اور اس اعتبار سے کون سا جھوٹ کس درجے کا ہے، اس اعتبار سے اس کا عذاب طے ہوگا. میں نے شروع میں کہا کہ اگر جھوٹ اور سچ کو سمجھ کر لوگ اسے صحیح طور سے ماننے لگیں، قبول کر لیں، تو دنیا کے 80% سے زیادہ مسائل حل ہو جائیں. اس پر غور کیجیے آپ، تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں جتنے بھی جرائم ہیں، عقائد سے لے کے اخلاقیات تک، ہر جگہ آپ کو کہیں نہ کہیں جھوٹ کی آمیزش ضرور ملے گی، جھوٹ کی ملاوٹ ضرور ملے گی. ہاں، جیسے مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ، ایک جھوٹ اللہ پر جھوٹ ہوتا ہے. ہاں، کفر اور شرک، جتنی بھی قسم کے کفر ہیں، جو بھی شرک ہے، سب جھوٹ ہے. ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ الہ رب ماننے سے انکار کرے تو یہ جھوٹ بول رہا ہے. کسی اور کو معبود بنائے، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، یہ جھوٹ ہے. اب کسی کو کسی نے کہا کہ یہ غوث ہیں، یہ دستگیر ہیں، یہ خواجہ فلاں کام کرتے ہیں، یہ فلاں ہماری بگڑی کو بناتے ہیں، اور یہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں. قرآن نے کہا سورہ یوسف میں، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی قیدی ساتھیوں سے کہلوایا. ہمارے یہاں بھی بہت سارے مسلمان کہلانے والے لوگوں نے بغیر دلیل کے بہت ساری شخصیات کو، جو یقیناً بڑے بڑے اللہ کے اولیاء، صالحین، انبیاء ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو وہ بنا دیا جو اللہ کی صفات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا مختار کل ہے. قرآن کہتا ہے انک لا تہدی من احببت، کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. ہمارا مسلمان کہلانے والا شخص جو بریلوی ہے، ہاں، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، غیب نہیں جانتا. اگر غیب جانتا تو بھلائیاں ہی بھلائیاں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی، اپنے چچا ابو طالب کو کلمہ نہیں پڑھوا سکے. یہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا. کیا یہ گستاخی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں؟ لیکن لوگوں نے اپنے طور سے قاعدہ بنا لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مختار کل مانے، عالم الغیب مانے، اللہ کی صفات اور خصوصیات میں شریک مانے. لہذا اللہ کی خصوصیات آپ میں دے دی، اور پھر بہت سارے بابا بن گئے. حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک جملہ یاد کیجئے، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. کیا یہ مختلف ارباب جو تم نے بنا رکھے ہیں، مزارات، مشاہد، اور ان کے دروں پر جا کے اپنا ماتھا ٹیکتے ہو، اپنی حاجتیں پیش کرتے ہو، مرادیں مانگتے ہو، مشکلات کو حل کرنا چاہتے ہو، یہ ارباب جو تم نے بنا رکھے ہیں، خیر، یہ زیادہ بہتر ہے ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو سب پر کنٹرول اور قدرت رکھتا ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. یہ کچھ نام ہیں، بہت غور سے پڑھیے. یہ قرآن میں اللہ کا فرمان، حضرت یوسف کی زبانی. اپنے قیدی ساتھی جیل میں بھی تبلیغ کر رہے ہیں، ہم کو یہاں عام حالات میں بھی فرصت نہیں ہے، جیل میں بھی تبلیغ کر رہے ہیں. ہاں، کہ ان ہی الا اسماء، یہ صرف نام ہے. یہ تم نے اس کو غوث بنا دیا، اس کو دستگیر بنا دیا، اس کو فلاں اور اس کو فلاں اور اس کو فلاں بنا دیا. یہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے نام رکھے ہیں. کیا ہے؟ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. یہ جو نام رکھا ہے نا، تم نے، تمہارے باپ دادا نے رکھا ہے. کہاں سے رکھا؟ ما انزل اللہ بہا من سلطان. اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری. اللہ نے دلیل نہیں اتاری، کوئی پروف نہیں ہے. اس لیے جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ غوث ہے، یہ دستگیر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کا مطلب یہ جھوٹ ہے. یہاں میں نے جو شروع میں کہا، پھر سے یاد کیجئے، 80% سے زیادہ مسائل دنیا کے حل ہو جائیں گے.
عقیدے کا بھی حل ہوگا, مذہب کا بھی حل ہوگا. ہمارے یہاں ایک بات بولی جاتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہے, جیسے آج کل ایک بات چلتی ہے, میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک کلپ میں سوال دیکھا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ ہندو مذہب, عیسائی مذہب, اسلام, یہ سب چھوڑ کے انسانیت کو اختیار کرنا چاہیے. جمعہ کے خطبے میں نے بیان کیا کہ یہ سیکولرزم کا ڈھکوسلا ہے. انہوں نے جو جواب دیا ٹھیک تھا, لیکن بہت ادھورا اور ناقص تھا میرے نزدیک. اس کے جواب کی اپنی تفصیل. میں ایک سوال کرتا ہوں کہ انسانیت کیا ہے, یہ کون طے کرے گا؟ آپ کہتے ہو کہ ہندو مذہب, اسلام اور یہ وہ سب چھوڑ دیجئے, انسانیت کو اختیار کیجیے. انسانیت کیسے طے ہوگی؟ ایک چیز آپ کی نظر میں اچھی ہے, میری نظر میں بری ہے, میری نظر میں اچھی ہے, آپ کی نظر میں بری ہے, تو پھر یہ کون طے کرے گا کہ انسانیت کا مذہب کیا ہے؟ انسانیت طے کرنے جائیں گے تو یہاں الگ الگ قانون بن جائیں گے, تو پھر وہی اختلاف ہو جائے گا. آپ جس اختلاف سے بھاگنا چاہتے ہو, آپ یہ کہتے ہو کہ مذہب کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں, اختلاف ہو رہے ہیں, تو انسانیت کی وجہ سے بھی تو جھگڑے ہوں گے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسانیت کی تعیین بھی مذہب اور صحیح مذہب, صحیح عقیدہ کرے گا. وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے وہ بتائے گا کہ اصل انسانیت کیا ہے. اب آج دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں سب یہ مانتے ہیں کہ سچ بولنا, یہ کہتے ہیں کہ یونیورسل, یونیورسل سچائی اور اٹل حقیقت ہے کہ آفاقی طور سے ساری دنیا مانتی ہے سچ اچھی چیز ہے, جھوٹ بری چیز ہے, چوری بری چیز ہے اور دیانتداری اچھی چیز ہے, سب مانتے ہیں. تو سچ سب اچھا مانتے ہیں, جھوٹ سب برا مانتے ہیں, لیکن سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, بہت ساری جگہوں پہ یہی لوگوں کو نہیں پتا. ایک آدمی اگر کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, کیا یہ سچ ہے؟ جھوٹ ہے, انکار ہے, کفر ہے, شرک ہے. ایک آدمی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے, ایک کہہ رہا ہے کہ جس سے فائدہ ہو اس کو بھی بھگوان مانو, جس سے نقصان ہو اس کو بھی بھگوان مانو, جتنے کنکر اتنے شنکر. کیا یہ سچ ہے؟ دنیا کا انتہائی عظیم الشان جھوٹ. توحید سب سے بڑا سچ, شرک سب سے بڑا جھوٹ, سب سے بڑا ظلم. یہ میں نے قرآن کی 20 آیتیں ہیں میرے پاس لکھی ہوئی, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں, وہ لوگ شرک کرتے ہیں. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. اللہ کے رسول کو یہ قرآن ڈراتا ہے, ان لوگوں کو آگاہ کرتا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ. ان کو اور ان کے باپ دادا کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے, دلیل نہیں ہے, پروف نہیں ہے ان کے پاس. جو بغیر پروف کے بات بولی جائے وہ غلط ہوتی ہے, جھوٹ ہوتی ہے. کہا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم. یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. ان یقولون الا کذبا. وہ محض جھوٹی بات کہہ رہے ہیں, اللہ کا بیٹا کہہ کے جھوٹی بات کہہ رہے ہیں. اسی طریقے سے میں نے ایک آیت پڑھی کہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب او کذب بالحق. اس سے بڑا مفتری, جھوٹا گڑھنے والا انسان کون ہوگا اللہ پر افطرا پردازی کرنے والا, یعنی جھوٹ باندھنے والا. جو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑھے, جھوٹ باندھے اور یا حق کا انکار کرے جب اس کے پاس آئے. اب دیکھیے اس میں مجھے بہت افسوس ہے کہ وقت بہت محدود ہے. اگر میں اپنی تفصیلات بیان کروں نا, مالیگاؤں شہر میں نے اس موضوع پر 6 جمعہ کے خطبے دیے اور اس کے باوجود مجھے احساس تھا کہ کچھ کمی رہ گئی. 6 جمعہ کے خطبے, ان سب کو میں سمیٹ نہیں سکتا, لیکن اس کے موضوع کی انتہائی اہمیت کے اندر کچھ اہم باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. لہذا آپ اس پر غور کریں کہ جھوٹ کی مختلف شکلیں کیسی کیسی بن رہی ہیں. میں 1-2 نمونے کی صرف دلیلیں پیش کر رہا ہوں. اس میں بہت ساری, کہ ایک تو یہ کہ اللہ پر جھوٹ باندھے, اللہ کی اولاد مانے تو اللہ پر جھوٹ باندھنا ہوا. کسی مخلوق کو بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کی قبر پہ جاؤں گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. پیر صاحب, شیخ عبد القادر جیلانی, خواجہ اجمیری, فلاں نبی, فلاں بزرگ, فلاں ولی. یہاں سنا ہے کہ ادھر بھی کہیں عرس وغیرہ لگتا ہے, لوگ اپنی حاجتیں اور مشکلیں مرادیں پوری کر, جتنے لوگ آتے ہیں, کسی کو برا لگے, کوئی مجھ پر حملہ کرنا چاہے, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. لیکن یہاں اللہ کے اس گھر میں پوری دیانتداری کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں, تمام انبیاء کرام کی دعوت, اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن اور تمام مذاہب, اللہ کے نازل کرتا مذہب کا بنیادی خاصہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو بتایا جائے کہ سارے اختیارات کا حق, اختیارات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ مانتے ہیں کہ کسی کے عرس سے, کسی کی مزار پر حاضری سے آپ کے مسئلہ حل ہوگا, اور آپ کو ایسا لگتا بھی ہے, تو یہ اس سے بڑا جھوٹ کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں, اس سے بڑا ظلم کوئی ہے ہی نہیں. یہ اللہ پر جھوٹ ہے کہ آپ, اللہ نے جو اختیار اپنے پاس رکھا ہے 1% بھی کسی کو نہیں دیا ہے, آپ اس کے بارے میں یہ, قرآن کہتا ہے
کہ جن لوگوں سے تم اللہ کے سوا مانگتے ہو والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے پہ، کھجور کی گٹھلی کا چھلکا سمجھتے ہیں؟ کھجور کی گٹھلی جان رہے نا، سمجھ رہے ہیں؟ اس پہ جو ہلکا سا ایک جھلی ہوتی ہے نا، اس کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ ہم گٹھلی پھینک دیتے ہیں، اس گٹھلی کا چھلکا کتنی معمولی چیز ہے۔ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے سورہ فاطر میں کہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، انبیاء ہو، صالحین ہو، فرشتے ہو، اولیاء ہو، بزرگان دین، کوئی بھی ہو، کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کا بھی مالک نہیں ہے۔ جب اختیار ہی نہیں ہے، یہ موبائل میرا ہے، ہاں آپ شیخ جنید صاحب سے، ہاں شیخ عبد القادر صاحب سے یہ کہیں کہ مولانا کی جیب میں جو موبائل ہے مجھے دے دیجئے، وہ کیا جواب دیں گے؟ سمپل لاجک۔ قرآن نے بار بار کیا، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، کائنات کا ایک ذرہ کا کبھی اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ قرآن میں بار بار کہا گیا، آیت الکرسی میں بھی ہے۔ کیوں کہا گیا؟ یہ سمپل لاجک ہے کہ یہ میرا ہے۔ کوئی عبد القادر صاحب سے کہے کہ وہ جو مولانا کی جیب میں موبائل ہے، مولانا کے سر پہ جو ٹوپی ہے وہ مجھے دے دیجئے، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ پہلا سمپل، جو چیز میری ہے نہیں میں دے نہیں سکتا۔ سمپل بات ہے نا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ کائنات میں ذرہ ذرے کا مالک اللہ ہے۔ مالک اللہ ہے تو ہم دوسروں سے مانگے؟ نہ وہ مالک ہے، نہ وہ پارٹنر ہے، نہ انہوں نے بنانے میں اللہ کی مدد کی ہے، ہاں نہ ان کو اپنی طور سے سفارش کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ دلا دے۔ ایک آدمی کے حق میں اللہ نے اولاد نہیں لکھی ہے، پورے تمام فرشتے، تمام انبیاء، اولیاء، صالحین مل کے لوح محفوظ میں یہ تقدیر میں بدل سکتے ہیں کیا کہ اللہ تو اس کو اولاد دینے کا ارادہ نہیں رکھتا، ہم کہہ رہے تھے تو اللہ دے دے گا، فیصلہ بدل دے گا۔ ابھی آپ نے قرآن سنا نماز مغرب میں، فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کا کرنے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، ایک آدمی کے حق میں لکھا کہ اولاد نہیں دینی ہے، اور بابا بزرگ کہہ رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ بتاتے ہیں کہ اس نے لوح محفوظ میں ایک آدمی، عورت نے آئی، کہا کہ ایک بھی بچہ نہیں ہے، کہا کہ 2 دے دے، 3 دے دے، 4 7 تک پہنچا دیا۔ اللہ نے کہا کہ ارے ایک بھی بچہ نہیں لکھا ہے، تو 2 کہہ رہا ہے، کہا 3 دے دے۔ ایک بھی نہیں لکھا ہے، تو 3 کہہ رہا ہے، 4 دے دے، 7 تک پہنچا دیا، اور پھر 7 دینا پڑا اللہ کو۔ کوئی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا سمجھتا ہے تو اس نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ وما قدر اللہ حق قدر، اللہ کی ویسی قدر اور عزت، اس کی تعظیم اور توقیر نہیں جانی جو اللہ کا حق ہے۔ ہاں والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، پوری زمین قیامت کے دن اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ کیا عظمت ہے رب العالمین کی، یہ قرآن کی آیت ہے۔ پورے آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ کر کہے گا انا الملک این ملوک الارض، میں ہوں بادشاہ، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ زمین کے ظالم و جابر لوگ کہاں ہیں؟ ابھی میں تفصیل میں جاؤں، آسمان کتنا بڑا، سورج، ستارے، سیارے، یہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اور ایسی 4-5 آیتیں اور بھی ہیں میرے سامنے، میں صرف ایک آیت پیش کر رہا ہوں کہ جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھے، اب اللہ پر جھوٹ باندھنے کا ایک معاملہ تو یہ ہے کہ آپ کفر کریں، انکار کریں، ایک ہے کہ شرک کریں۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اولاد کی نسبت کریں۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں نبی ہوں جبکہ نبی نہیں ہے۔ کوئی شخص کہے کہ میں نبی نہیں ہوں، اور یہ جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں سب قرآن و حدیث میں موجود ہیں، کہ ایک شخص کہے کہ میں نبی ہوں مگر وہ نبی نہ ہو، یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ دین کا کوئی طریقہ ایجاد کریں، ہاں بدعت اختیار کریں، اور یہ کہیں کہ یہ اللہ کا دین ہے۔ ہاں یہ جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں ہر بات کی 20 دلیلیں ہیں، آیات اور احادیث، لیکن موقع وقت کی قلت اجازت نہیں دیتی۔ آپ اس کو پڑھیے گا، میں صرف سمجھ لیجئے کہ آپ کو ٹاپک یا عنوان دے رہا ہوں، غور کیجئے اس پہ، اور اپنے گرد و پیش میں غور کیجئے کہ دین اور اسلام کے نام پر ایک تو دنیا کے بہت سارے لوگ سچائی سے، صحیح دین سے محروم ہیں، بہت سے لوگ اسلام کو مانتے بھی ہیں تو بس جس گھر میں پیدا ہوئے، جیسی رسم و رواج پائی، اپنے ارد گرد کے مذاہب سے اثر قبول کر کے وہ اسلام کے نام پر بھی بہت سارے جھوٹ میں مبتلا ہیں، کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو رسول سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن رسول کی تعلیمات کو مانتے نہیں، جھوٹ مانتے ہیں۔ جھوٹ کیا مانتے ہیں؟ شرکیہ باتیں۔ جھوٹ کیا مانتے ہیں؟ کفریہ باتیں۔ جھوٹ کیا مانتے ہیں؟ اولیاء، صالحین، بزرگوں اور اپنے پیر مشائخ کے بارے میں وہ عقیدہ جو اللہ اور رسول نے ان کو وہ مقام دیا ہی نہیں، یہ جھوٹ مانتے ہیں کہ وہ ان کو ان سے بڑھا دیا۔ ایک جھوٹ یہ مانتے ہیں کہ بہت ساری بدعات، اب یہ عرس کیا ہے، یہ میلے ٹھیلے کیا ہیں، ابھی رجب آ رہی ہے، اس میں رجبی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں وہ 12 ربیع الاول میں وہ کیا ہے، وہ میلاد النبی منایا جاتا ہے،
15 شعبان کو شب برات کہہ کے منایا جاتا ہے، شیعوں کی بنائی ہوئی رات. یہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں اس کو بیان نہیں کیا، لہٰذا اب کوئی اگر اس کو دین مانتا ہے تو وہ دین میں جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کی شریعت میں جھوٹ کی ملاوٹ کر رہا ہے. جتنی بدعت ہے، جتنی بدعت ہے، ہر بدعت اللہ اور دین پر جھوٹ ہے، رسول پر جھوٹ ہے. جو قرآن اور حدیث نے نہیں بیان کیا، جو شریعت نے نہیں بیان کیا، آپ اس کو دین بتا رہے ہو. یہ جھوٹ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ اب مسجد میں جو ہمارے ہاں اجتماعی ذکر ہو رہا ہے، قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں، تراویح کے بعد کی مختلف چیزیں ہو رہی ہیں، اور فلاں ہو رہی ہے، یہ جتنے لوگ اختیار کرتے ہیں بدعت ہے. دیکھیے ایک چیز، اب ایک تفصیل کا موقع نہیں ہے، کہ کچھ لوگ قرآن و حدیث کو مانتے ہیں لیکن سمجھنے میں خطا ہونے سے بعض غلطیاں کرتے ہیں، تو وہ جان بوجھ کر نہیں کریں، وہ اللہ کے یہاں انشاءاللہ معاف ہوں گے. جو جان بوجھ کر یا بغیر تحقیق کے باپ دادا کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں. اکثر لوگ آج مسلمانوں میں بھی ایسے ہی ہے نا، مسلمت الدار ہے، گھر کے مسلمان ہیں، مسلمت الاختیار، سمجھ بوجھ کر اسلام قبول نہیں کیا. جو جس گھر میں، جیسے ہندو گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ہندو ہے، عیسائی گھر میں پیدا ہونے والا عیسائی ہے، ایسے ایک اکثریت مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والی شخصی جو نسلیں ہیں وہ مسلمان ہیں. وہ قرآن حدیث نہیں پڑھ رہے ہیں، باپ آپ خود نہیں پڑھ رہے ہیں، تو بچوں کو کیا پڑھائیں گے؟ دین کی اہمیت ابھی میں نے جمعہ کے خطبے میں بیان کیا کہ لوگوں نے ایسا ماحول کریٹ کیا ہے، بنایا ہے کہ لوگ دین کو سیکنڈری چیز سمجھتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر چیز کو دین پر، قرآن و حدیث پر تولتے تھے. ہم دنیا کے مفادات اور دنیا کی مصروفیات کو ترجیح دیتے ہیں، ٹائم ملا تو سیکنڈری چیز ہمارے لیے دین بن گئی. نعوذ باللہ من ذالک. یہ سازشوں کا نتیجہ ہے، دنیا داری اور جھوٹ کے غلبے کا نتیجہ ہے کہ ہم نے آخرت کو، اللہ کو فراموش کر دیا، اور سب سے قیمتی دولت جو رب العالمین نے دین کی ہدایت کی ہم کو دی تھی، ہم اس کی قدر نہیں جانتے. دنیا کی ہر چیز قربان. ہم واقعات پڑھتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں ایک بھائی سے بتا رہا تھا، ہم واقعات پڑھتے ہیں، صحابہ نے جانیں دے دی، گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، کاروبار چھوڑا، دین نہیں چھوڑا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہجرت کے واقعات، انبیاء کے واقعات جو ہم اس طرح کے پڑھتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ ان کے واقعے سے جو موٹا سا مورال سبق ہم کو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ سب چیز قربان کی جا سکتی ہے، دین کو نہیں، عقیدے کو نہیں، توحید کو نہیں. سب سے قیمتی دولت توحید ہے، لیکن ہمارے نزدیک آج وہی توحید سب سے زیادہ کمتر ہو گئی. ابھی جمعہ کے ٹائم ایک مثال وہی یہ ذہن میں آ رہی ہے کہ ہماری مسلم عورتیں غیر مسلم سے شادی کر کے مذہب تبدیل کر رہی ہیں. اس کا مطلب ہم نے اپنے گھروں میں یہ تعلیم دی ہی نہیں بچوں کو کہ جان چلی جائے، ساری دنیا لٹ جائے چلے گا، ایمان نہیں جانا چاہیے. بہت بڑی کمی ہے میرے بھائیوں. تو میں بات موضوع کی طرف لوٹتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جھوٹ کی طرف جھوٹ باندھنے کی ایک شکل یہ بھی ہے، بدعات کو اور شرکیات کو اس کی دلیلوں کا پیش کرنے کا موقع نہیں ہے، ورنہ بہت سا مضمون باقی رہے گا. آگے بڑھتا ہوں کہ کسی چیز کو حلال اور حرام کہیں جبکہ وہ حلال اور حرام نہیں ہے. اگر ایک عالم سے کہا جاتا ہے، مجھ سے آ کے آپ نے پوچھا کہ فلاں چیز حلال ہے حرام، اب میں نے بغیر دلیل کے، بغیر علم کے کسی چیز کو حرام کہہ دیا جبکہ وہ حلال ہے شریعت میں، تو یہ بھی اللہ پر اور رسول پر اور شریعت پر جھوٹ ہے، افتراء ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ اور سلف تابعین وہ کہتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی حلال حرام پوچھتا ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ابن منقدر، محمد ابن منقدر بہت بڑے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حلال حرام کہتا ہے، شریعت کا مسئلہ بتاتا ہے، تو یہ سمجھ لے کہ وہ اللہ اور بندے کے بیچ میں نمائندہ بن رہا ہے. اگر غلط جواب دے گا تو اللہ کی طرف سے غلط جواب دے گا. قرآن کی متعدد آیتیں کہتی ہیں کہ وہ باتیں نہ کہو جس کا تم کو علم، ولا تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. پڑھیے آیتوں کا ترجمہ جا کے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت، جس کا تم کو علم نہیں ہے وہ نہ کہو، اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑھو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. آنکھ، کان، دل و دماغ کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. یہ بہت ذمہ داری کی بات ہے، اور شریعت کے بارے میں تو بہت زیادہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے. ایسے اور بھی واقعات ہیں. ہاں، ایک طرف تو یہ ہے کہ علماء کو یہ احتیاط برتنا چاہیے. ابھی ضمناً ایک بات آئی کہ کچھ لوگ یہاں سنا ہے ایسے بھی ہیں جو علماء کو علماء نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں اور یورپ میں جو عالم پائے جاتے ہیں، ہندوستان میں نہیں. اگر ایسا مان لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے، کل اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی دروس میں، اگر ایسا مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سنت تھی کہ انبیاء کو بھیجتا تھا جہاں گمراہی ہوتی تھی، وہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب انبیاء کی نمائندگی اس امت میں علم میراث نبوت کے جانکار جو علماء ہیں وہ ادا کریں گے.
لوگوں کو شرک اور توحید کی باتیں بتائیں گے, دین کی باتیں بتائیں گے, تبھی تو حجت پوری ہوگی نا. اگر لوگوں کو صحیح دین بتانے والا کوئی نہ رہے تو اللہ کی طرف سے حجت پوری نہیں ہوگی, اللہ کا قانون بگڑ گیا. اگر یہ کوئی مانتا ہے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ کسی عذاب, کسی امت کو, کسی قوم کو, شخص کو عذاب نہیں دیتا جب تک کہ حجت پوری نہ کرے, تو حجت کیسے پوری ہوتی ہے؟ علم اور اہل علم سے. اور پھر ہمارے یہاں تو اگر کوئی شخص ایک آیت بھی جانتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ آپ کو ایک آیت بھی معلوم ہے تو لوگوں تک پہنچاؤ. اب آپ یہ فتویٰ دے رہے ہو کہ عالم ہے ہی نہیں, جاہل کہتا ہے کہ عالم نہیں ہے, دنیا میں کوئی عالم ہی نہیں ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کون ہے؟ گوگل ہی علماء, گوگل سے استفادہ کرنے والے. ہاں, اور پھر انہوں نے یہ کہا تو اپنے طور سے آپ جس کو جو سمجھ میں آئے دین پر عمل کرے. اللہ تعالیٰ نے یہاں حجت پوری نہیں کی, اب کوئی سب لوگ معذور ہیں. انتہائی بڑی حماقت ہے, اور یہ بھی جھوٹ کی ایک شکل ہے. اپنے آپ کو فریب اور دھوکہ دینا ہے. آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ قرآن حدیث کا جاننے والا علماء ربانیین کا طبقہ کون سا ہے, اس سے آپ رجوع کریں, تعلق قائم کریں, دین سیکھیں. اس کے بغیر چارہ ہے ہی نہیں. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والا فریضہ آپ کہاں ادا کریں گے؟ امریکہ جا کے؟ ہر شخص امریکہ جا سکتا ہے. خیر, تو کسی چیز کو حلال اور حرام کہنا یہ بھی جھوٹ ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ آج بہت سارے علماء, ابھی پیچھے ہندوستانی قانون کے حساب سے حلالے کا مسئلہ چھڑا تھا. حنفی علماء کی تحریر میں یہ بات موجود ہے, میں نے کئی جگہ بیان کیا اور زور و شور سے بیان کیا کہ لوگوں کو برا لگے, لیکن یہ اللہ کے دین کی بات ہے, اس کا دفاع ہونا چاہیے. مسلک کا کیا معنی رکھتا ہے؟ حلالہ صاف حدیثیں موجود ہے کہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر اللہ کی لعنت ہے. لعن اللہ المحلل والمحلل لہ. کتنی کلیئر ہے, سب جانتے ہیں, کسی بھی مسلک کا عالم ہو. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ جیسے لوگ بہشتی زیور میں لکھتے ہیں کہ حلالہ اگرچہ حرام ہے, حلالہ مروجہ, لیکن اس کے کرنے سے عورت اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جاتی ہے. یہ اگلا والا جملہ عجیب و غریب ہے. حرام ہے, خود کہتے ہیں حرام ہے مروجہ. اب کوئی اگر حلالہ مروجہ کو حرام بھی مانتا ہے, حدیث کو جانتا ہے, پھر بھی فتویٰ دے رہا ہے ایسا کر لے. سود حرام ہے, لیکن ہندوستان میں کیا کریں, ترقی نہیں کر پائیں گے اس لیے حلال ہے. اسٹاک ایکسچینج کے جتنے اصول و ضوابط ہیں اسلامی لین دین کے اصول سے اگرچہ ٹکراتے ہوں, لیکن اگر اس کو ناجائز قرار دیا جائے تو مسلمان ترقی نہیں کر پائیں گے, لہذا جائز ہے. اس طرح سے حرام کو حلال کہنے کے جتنے بھی طریقے ہیں یہ سب اللہ پر, شریعت پر, رسول پر جھوٹ ہے. قرآن نے کہا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ. تمہاری زبانیں جو جھوٹ باندھتی ہیں وہ تم اپنی زبان سے نہ کہو. جھوٹ جو تم باندھتے ہو یہ نہ کہو اپنی زبان سے گڑھتے ہوئے کہ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ, کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون. جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. جو لوگ اللہ پر, جب ہم کہہ رہے ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ پر علم نہیں ہے اور حلال حرام کہہ رہے ہو. آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے علماء پیدا ہو گئے. میں نے بتایا عبداللہ ابن مسعود, تابعین, تابعین ایک دوسرے کے, وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, ان کے پاس چلے جاؤ. ڈرتے تھے کہ غلط جواب ہو گیا تو اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے, پکڑے جائیں گے. آج لوگ بے باک ہو گئے. علماء موجود رہتے ہیں, ایک عالم موجود ہے, دوسرے سے سوال ہوتا ہے تو پہلے والے سے بڑھ کے دوسرا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے. علماء کی بات چھوڑیے, جاہلوں میں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے. ابھی آج کل تو ہمارے یہاں وہ لوگ بھی فتویٰ دے رہے ہیں, وہ برا نہ مانے, یہ ان کی خیر خواہی ہے, جو بردرز کہلاتے ہیں. وہ عالم نہیں ہے, مفتی نہیں ہے. افتاء کا ایک خاص مقام ہے, ہر عالم مفتی نہیں ہو پاتا افتاء دینے والا, لیکن وہ مجلسیں منعقد کر کے دھڑا دھڑ فتوے دے رہے ہیں, مشکل مسائل میں فتوے دے رہے ہیں. جہاں علماء احتیاط برتتے ہیں وہاں ان کی زبانیں آزاد بنتی ہے. حیرت ہوتی ہے, یہ جہالت ہے. اگر آپ نے علم نہ ہونے کے ساتھ اگر غلط فتویٰ دیا, فتویٰ دینا, ایک آدمی ایک حدیث پڑھتا ہے, سمجھتا ہے کہ میں نے اس کی روشنی میں جواب دے دیا. بھائی ایک حدیثیں, اس سے متعلقہ دوسری حدیثیں, دونوں ملا کر کیا معنی بنتا ہے, کون سی چیز ناسخ اور منسوخ ہے, کون سی مقید اور مجمل ہے, یہ اہل علم اور اہل افتاء جانتے ہیں. اس وجہ سے ساری دلیلوں کو سامنے رکھ کے جواب کا خلاصہ پیش کرتے ہیں. کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو کلی طور سے جائز اور کلی طور سے ناجائز دونوں کہنا غلط ہوتا ہے. بعض شکلوں میں جائز ہوتے ہیں, بعض شکلوں میں ناجائز. ابھی ہم جھوٹ پر بات کر رہے ہیں. میں نے بتایا کہ شرک اور کفر بھی جھوٹ ہے, ہاں, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا, وہ نیکی تھی. سارے جھوٹ غلط ہیں. کبیرہ گناہوں میں سے عام طور سے جھوٹ شمار ہوتے ہیں, اور ایک دوسرے سے بڑا, کچھ چھوٹے.
کچھ جھوٹ ایسے بھی ہیں, یہیں ذکر کر دو, کچھ جھوٹ ایسے ہیں جو نیکی ہیں, کچھ جھوٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نیکی ہیں. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ 3 جگہ پر جھوٹ اچھا ہے. ایک, 2 بھائیوں کو, مسلمان بھائیوں میں جھگڑا ہے, اختلاف ہے, ناراضگی ہے, دونوں کو ملانے کے لیے آپ جھوٹ بولے کہ ارے بھائی آپ اس کے بارے میں یہ سوچتے, وہ تو آپ کی تعریف کر رہا تھا, اس نے تعریف نہیں کی, لیکن آپ جا کے بول رہے تاکہ دونوں کو ملائیں. یہی بات دوسرے سے کہی. یہاں جھوٹ بولنا اچھا ہے, لیکن یہاں ہم لوگوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے ہمارے یہاں جھوٹ بولا جاتا ہے. اسی طریقے سے جنگ کی حالت میں جھوٹ بولنا اچھا ہے, جھوٹ ہے, پوری قوم اور پورے لشکر کا معاملہ ہوتا ہے بچانے کا. پھر تیسرا, میاں بیوی ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں, خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں, دھوکہ دینے کے لیے نہیں. ہاں, کہ بیوی کو دل جوئی کے لیے کہ بھائی تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو, حالانکہ نہیں لگ رہی ہے, لیکن آپ دل رکھنے کے لیے بولے کہ وہ خوش ہو جائے, اس کے خوشی ڈالنے کے لیے آپ بول رہے ہو, یہ اچھی چیز ہے. بخاری کی حدیث میں ہے کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو خیر کی چغلی کرتا ہے, خیر پہنچاتا ہے تاکہ 2 بھائیوں کو ملائے. تو یہاں جھوٹ اچھا ہے, لیکن اب یہ جھوٹ جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں الگ الگ ہے. یہ اللہ اور رسول پر جھوٹ کی 2-3 شکلیں میں نے بیان کی, ہذا حلال و ہذا حرام والی. ایک بہت بڑا جھوٹ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جھٹلانا, ایک, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ حدیثوں کو جھٹلانا, یا کوئی بات آپ نے نہیں کہی ہے اس کو حدیث کہنا. دونوں بات کہہ رہا ہوں. یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی کہ جس شخص جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا, یا حق کا انکار کرے جب وہ اس کے پاس آ جائے. اس میں اللہ کے رسول جو بات کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, کہ آپ اپنی خواہشات اور دل سے بات نہیں کرتے, اپنے جی سے نہیں بولتے, آپ جو بھی بات کہتے ہیں وہ اللہ کی وحی سے بات کرتے ہیں. دیکھیے میں بہت کم وقت میں باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں, اس لیے اگر کوئی چیز مشکل لگے تو معاف کیجیے گا. ہاں, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن کہتا ہے کہ جو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہتے ہیں. اب اللہ کے رسول نے ایک حدیث بیان کی, باوثوق ذریعے سے آپ کو اور ہم کو ملی, اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں میں یہ حدیث نہیں مانتا. تو جب حق آ گیا, قرآن کی آیت او کذب بالحق لما جاءہ, کہ جب وہ حق اس کے پاس آتا ہے, سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 68 ہے, دیکھ لیجئے گا. جب حق آتا ہے اس کے پاس تو وہ اس کا انکار کرتا ہے. نبی کو نبی نہیں مانا, نبی کی حدیث کو نہیں مانا, قرآن کا حکم نہیں مانا, میں نہیں مانتا, میرے دماغ میں نہیں آتا, ارے جادو ٹونا کیا ہوتا ہے میں مانتا ہی نہیں. قرآن کہہ رہا ہے, کہتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے لاٹھی ڈنڈے ڈالے تو ان کو خیال گزرا کہ یہ دوڑ رہے ہیں, حضرت موسیٰ ڈر گئے, نبی پر اثر ہوا جادو کا. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ خیال گزرا, حقیقت نہیں تھی. ٹھیک ہے بھائی, میرا یہ چشمہ موبائل نظر آنے لگے, ایسا آپ عمل کرو گے تو یہی جادو ہے. وہ اس کی قسموں اور اس کی تفصیل کا مقام نہیں ہے بحث کرنے کا. قرآن کی آیتوں سے ہاروت ماروت کے واقعے میں من شر النفاثات فی العقد کی دعا اللہ نے ہم کو سکھائی کہ گرہ میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے پروردگار تو ہمیں بچا. اگر گانٹھ میں, گرہ میں پھونک مارنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا, جادو کا اثر نہیں ہوتا, تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم کو اس سے بچنے کی دعا سکھاتا. جب ایک چیز ہے ہی نہیں تو اس سے بچنے کی دعا سکھانے کا مطلب کیا؟ من شر النفاثات, پھونکنے والیوں کے شر سے بچاؤ کا مانگنے کا مطلب کیا ہوتا؟ کوئی مطلب نہیں ہوتا. اس سے معلوم ہوا کہ اس کا اثر ہے. ہاں, حضرت موسیٰ کا واقعہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا ہونا. اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے اور دنیا کی بحثیں کرتا ہے تو وہ دنیا کی بحثیں ہیں, قرآن حدیث میں نہیں ہے. وہ اللہ اور رسول کی طرف سے جو سچ آیا ہے اس کا انکار کر رہا ہے, یہ بھی جھوٹ ہے. تو جو سچ اس کے پاس آیا اس کا جھوٹ, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا رسول نے نہیں کہا وہ بیان کرنا. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اللہ کے رسول کی طرف جھوٹی حدیثوں کی نسبت آج کل ہاں یہی زیادہ چل رہا ہے. یہ جو مزاروں پہ جاتے ہیں, جو بدعات اور خرافات کر رہے ہیں, جو میلاد نبوی منا رہے ہیں, شب برات منا رہے ہیں, فلاں اور فلاں بدعت منا رہے ہیں, ان کی سب سے بڑی بنیاد جو ہے یہی جھوٹی حدیثیں, قرآن کی غلط تفسیر. قرآن کی غلط تفسیر بھی اللہ کا پر جھوٹ ہے, جھوٹی حدیثیں. ہاں, ہمارے ہاں دیکھیے تبلیغی نصاب تک میں موجود ہے وہ روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے تو مغفرت طلب کی تو اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگایا. جھوٹی حدیث, مستدرک حاکم میں امام حاکم نے نقل کی, آپ تحقیق پڑھیے, تفصیل میں نہیں بیان کر سکتا. جھوٹی حدیث ہے محدثین کے نزدیک, لیکن ہمارے یہاں لوگ اس کو استدلال کر رہے ہیں, اس سے استدلال کر رہے ہیں. بریلوی ہو, دیوبندی ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کہتے ہیں دوسرا واسطہ نہیں لگا سکتے. شبیر احمد عثمانی صاحب نے حاشیے میں لکھ دیا کہ اللہ کے رسول کو مستقل نہ سمجھ کر آپ کے ذریعے سے مدد مانگی جا سکتی ہے. شرک
شرک کا دروازہ کھلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں یہ دلیل دیتے ہیں یا اس قسم کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ، خود یہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی شخصیت کا وسیلہ لگا کے دعا مانگنا حرام ہے، چاہے وہ شخصیت انبیاء اور صالحین کی کیوں نہ ہو. یہ میں امام حنیفہ، امام شافعی، شرح العقیدہ طحاویہ، علی بن ابی العز الحنفی کی کتاب دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ جھوٹی حدیث کی بنیاد پر شرک اختیار کیا گیا، جھوٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور بقول مولانا ابوالکلام آزاد کے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج لوگوں میں یہ جھوٹی حدیث کو انہوں نے کہا کہ یہ کھوٹے سکے ہیں دین کے نام پہ جو چل رہے ہیں، جھوٹے سکے، کھوٹے سکے. کھوٹے کو میں جھوٹے بھی کہہ رہا ہوں، کھوٹے سکے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ عوام میں وہی سکے زیادہ چل رہے ہیں، وہی سکے زیادہ رائج ہیں جو کھوٹے ہیں. جھوٹی حدیثیں زیادہ چل رہی ہیں لوگوں کے بیچ میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا، جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے، ہاں، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اب ایک آدمی بولے آج کل ہمارے یہاں جو فضائل بیان کر رہے ہیں، فضائل میں بیان کر سکتے ہیں. بھائی کہاں سے دلیل لائی آپ نے؟ ہاں، ہمارے ہاں تبلیغی جماعت کے بھائی بڑی محنت کرتے ہیں، ان تک میری بات پہنچے تو میں ان سے عرض کروں کہ غور کیجئے بھائی صاحب، آپ آخرت کے لیے اگر محنت کر رہے ہو تو قرآن حدیث کی ان باتوں پر توجہ دیجئے. آپ دین کے نام پر اگر یہ غلط کام کر رہے ہو، اللہ اور رسول پر جھوٹی بات باندھ رہے ہو، تو بجائے دین بنانے کے، آخرت بنانے کے، آپ آخرت کو بگاڑ رہے ہو. یہ ہم آپ کی بھلائی والی بات کہہ رہے ہیں، غور کیجئے، تحقیق کیجئے، ہماری بات مت مانیے، قرآن حدیث کی مانیے. غور کیجئے کتنی جھوٹی حدیثیں. آپ جب جھوٹی حدیث کسی کو بیان کرتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کی حدیث سمجھ کر اس کو دین مانتا ہے، حلال حرام اس کی بنیاد پر طے کرتا ہے، دین طے کرتا ہے. اور پھر کیا کچھ کرتا ہے؟ جھوٹی حدیث کی بنیاد پر بدعت کرتا ہے، سنت چھوڑ دیتا ہے. مزارات پر جا رہا ہے، کعبہ اور حج اور عمرے کا شوق ختم ہو گیا. ہاں، قوالیاں سن رہا ہے، فجر کی نماز کے بعد نعت اور یہ کر رہا ہے. اللہ کا کلام قرآن کی تلاوت سننا اس کو پسند نہیں ہے، پڑھنا پسند نہیں ہے، موقع ہی نہیں ہے. نعت پڑھ رہا ہے جس میں شرک بھی ہے، غلو ہے، نہ جانے کیا کیا ہے. آگے بڑھتا ہوں کہ جھوٹی احادیث، بدعات، نجومیوں اور کاہنوں کے پاس لوگ جاتے ہیں. آج کل تو اس کا بھی وہ سافٹ ویئر بن گیا ہے. لوگ اپنی برتھ تاریخ، ڈیٹ تاریخ، برتھ اور وہ ٹائم اور دن ڈالتے ہیں اور اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں. پہلے یہ طوطے کے ذریعے سے، ہاتھ کی لکیروں کے ذریعے سے کاہنوں نجومیوں کے پاس ہوتا تھا. ہاں، لمبی چوڑی روایتوں میں، قرآن کی آیت میں اشارہ ہے، حدیث میں موجود ہے کہ یہ شیاطین جو ہے آسمان سے فرشتوں کی بات سن کر جو نجومیوں کاہنوں کے پاس کچھ باتیں ڈال دیتے ہیں، وہ ایک سچ جو آسمان سے چوری کر کے لایا جاتا ہے، اس ایک سچ میں یہ نجومی لوگ 99 جھوٹ ملا کر بولتے ہیں. اس ایک سچ کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں نجومی نے کیا وہ یورپ کا ایک ہے، اس کی کتاب ہے آسٹریڈیمس، میں نام میں شاید کچھ غلطی کر رہا ہوں، اس نے بیان کیا تھا نا، ویسا ہی ہوا. تو ایک سچ کی وجہ سے اس کے 99 جھوٹ کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں. ہاں، اور ایسی بہت ساری باتیں. ہاں، تو نجومی بھی جھوٹ بولتے ہیں، لیکن ان کی جھوٹ کو لوگ سچ سمجھتے ہیں. یہ اللہ پر، رسول پر، شریعت پر جھوٹ کی کچھ شکلیں میں نے بیان کی. نفاق، ایک منافق آدمی ہوتا ہے، وہ بھی جھوٹا ہوتا ہے. منافق جھوٹا ہوتا ہے. اوپر سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. منافقین آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین، اذان کا ٹائم ہو گیا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ انک لرسول، آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن آگے اللہ نے کیا کہا؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ اس بات کی بھی گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ جھوٹے ہیں. یہاں ان کی بات نہیں، ان کا عمل جھوٹا ہے کہ منہ سے تو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، لیکن دل نہیں مانتا. تو اس کا مطلب سچ کے لیے، سچائی ماننے کے لیے شرط ہے کہ آپ جو زبان سے کہہ رہے ہیں آپ کا دل بھی اس پر یقین کرے، تبھی تو آپ کی گواہی مانی جائے گی. من شہد لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہی مطلب ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے گا، مطلب زبان کے ساتھ دل میں بھی ہوگا، تبھی وہ مومن ہوگا. عملی طور سے بھی جھوٹ ہوتا ہے. ہاں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کو لے کے گئے، بہلا بھسلا کے باپ سے اجازت لے کے حضرت یوسف کو جنگل لے گئے، واقعہ آپ جانتے ہیں، سورہ یوسف میں پڑھیے. تو پھر ان کے بعد آ کے ان کو کنویں میں ڈال دیا، اور پھر روتے ہوئے آئے، قرآن نے ذکر کیا وجاؤوا اباہم عشاء یبکون. ہاں، اور پھر اس کے بعد کہا کہ ہم کھیل کود میں مصروف ہو گئے تھے. اس میں آگے جو اللہ نے کہا وجاؤوا علی قمیصہ بدم کذب، کہ حضرت یوسف کا کرتا اور قمیص جو لایا جھوٹ موٹ کے خون لگا کر،
خون لگایا تھا. اللہ نے قرآن میں کہا بِدَمٍ کذب, جھوٹا خون, یعنی عمل سے بھی جھوٹ ہوتا ہے. بہت سارے لوگ عمل سے جھوٹ کہتے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں علم کے اعتبار سے کچھ لوگوں کو معلوم ہے کہ سچ ہے, حلال حرام ہے, لیکن فتویٰ دے رہے ہیں کر لو, عمل کر رہے ہیں. ایسی کتنی چیزیں ہیں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے, پھر بھی کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا عمل جھوٹا ہے. دین کے نام پر اگر ایسی چیزیں کر رہے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر, شریعت اور دین پر جھوٹ ہوا. بندوں پر جھوٹ, اس کی کئی شکلیں ہیں, کئی دلیلیں ہیں, وقت نہیں ہے میں صرف عناوین پڑھ دوں. روایتیں, قرآن کی آیتیں اور حدیثیں بھری پڑی ہیں, آپ اس کا مراجعہ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جھوٹی گواہی, شہادت الزور. بخاری کی, مسلم کی ایک حدیث کی طرف اشارہ کروں. اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا, کعبہ میں آپ لیٹے ہوئے تھے, کیا میں تم کو بتاؤں کہ اکبر الکبائر, کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کہا ضرور اللہ کے رسول. 3 مرتبہ آپ نے کہا کیا میں نہ بتاؤں, کیا میں نہ بتاؤں. اس سے اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے. تو کہا سب سے بڑے کبیرہ گناہوں میں بڑا کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اللہ کے ساتھ شرک کرنا, والدین کی نافرمانی کرنا, والدین کی نافرمانی کرنا. اور تیسری, آپ لیٹے ہوئے تھے, بیٹھ گئے, اللہ و شہادت الزور, اللہ و شہادت الزور, اللہ و شہادت الزور. سنو, اور جھوٹی گواہی, جھوٹی گواہی, جھوٹ اتنی مرتبہ کہا کہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا کاش کہ آپ چپ ہو جاتے. جھوٹی گواہی کو آپ بعض روایتوں میں کہ شرک سے ملاتے تھے. جھوٹی گواہی آپ کا ایک حق نہیں ہے. ہاں, آپ نے کسی کے گھر پہ قبضہ کر لیا, میں جانتا ہوں کہ قبضہ کیا ہے آپ نے, دوسرے کا حق ہے, لیکن کورٹ میں جا کے گواہی دے رہا ہوں کہ نہیں نہیں انہی کا ہے. اس سے کئی ظلم ہوتا ہے. جھوٹی گواہی, ان کا جو حق نہیں ہے ان کو دینا, ان کے ساتھ ظلم, ان کا جس کا حق ہے اس کو اس سے محروم کرنا, ان کے ساتھ ظلم. قاضی جو ہے غلط فیصلہ کرے گا آپ کی گواہی سے, اس کے ساتھ ظلم, اور اپنے آپ پر ظلم. قرآن حدیث کی مخالفت الگ. تو شہادت زور یہ بہت بڑی, اور آج کل ہمارے یہاں ہوتی ہے, لوگ جھوٹے کاغذ بنا لیتے ہیں پراپرٹی کے. ہاں, میری زمین یہاں تک ہے, 2 فٹ میٹر آگے بڑھا کے میں نے کاغذ بنا لیا, اور تلاٹی میں گورنمنٹ آفس میں میں نے پیسہ ویسا کھلا کے چینج کر لیا. تو یہ تحریری طور سے ہم نے جھوٹی گواہی بنا لی, جھوٹی گواہیاں پیدا کر لی, جھوٹے گواہ ملتے ہیں کورٹ کے باہر. تو شہادت زور, تجارت اور لین دین میں جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا. ہاں, حکیم بن حزام کی صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا, کہ 2 خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار ہوتا ہے جب تک کہ وہ الگ نہ ہو جائیں, الگ نہ ہو جائیں. مطلب آپ اور میں کوئی چیز کا سودا کر رہے ہیں, تو جب تک ہماری مجلس ختم نہ ہو میں اس سودے کو رد کر سکتا ہوں, لیکن جب الگ ہو گیا مجلس ختم تو اب وہ اختیار ختم ہو گیا. اللہ یہ کہ وہ شرط رکھی ہے کہ مجھ کو 3 دن کا ٹائم دو, اور یہ وہ اپنی تفصیل اپنی جگہ. آگے اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِن صدقا وَبَيَّنَ بُورِكَ فِي بَيْعِهِمَا, اگر یہ دونوں خرید و فروخت کرنے والے, لین دین والے سچ بولتے ہیں اور اپنے سامان کے بارے میں بالکل واضح کر دیتے ہیں, کوئی عیب ہے تو بتا دیا کہ اس میں دیکھو یہ خرابی ہے, کلیئرلی بتا دیا, ہاں, تو ان دونوں کے بیع میں, سودے میں, لین دین میں جو ہے اللہ کی برکت ہوتی ہے, برکت ہوگی. وَإِن كَتَمَ وَكَذَبَ, اگر وہ چھپائیں گے اور دونوں جھوٹ بولیں گے, اگر جھوٹ بولیں گے تو محقت برکت و بیعہما, ان کے بیع اور لین دین کی برکت مٹا دی جائے گی. آپ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جھوٹ بول کے سامان بیچو گے تو آپ کی برکت ختم ہو جائے گی. اور ہمارے یہاں آج لوگ عقل مندی اس میں سمجھتے ہیں, جو جدید دور کی سیاست ہے لادینی تعلیم کی روشنی میں, کہ اپنا کام بنانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں, یہ سیاست ہے. اگر کوئی سچ بول رہا ہے تو اس کو بولتے ہیں بے وقوف ہے, بھولا ہے. ہاں, نیک لوگوں کو آج بے وقوف سمجھا جاتا ہے. جھوٹ بول کر اپنا کام بنا لیا آدمی, سیاست میں, لین دین میں, کاروبار میں, تو بولتے ہیں بڑا چالاک آدمی ہے. وہ چالاک نہیں ہے, بے وقوف ہے, برکت کھو رہا ہے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے. تو یہ معاملات میں سے ایک یہ کہ تجارت اور لین دین میں. اسی طریقے سے کسی پر آپ کوئی الزام لگاتے ہو, کسی کے بارے میں کوئی بات کہتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا, آپ نے اللہ صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ پھر آپ نے بتایا کہ تم اپنے بھائی کا ذکر, ہاں, اس کی پیٹھ پیچھے ناموجودگی میں ایسی چیز کے ساتھ کرو جو وہ ناپسند کرتا ہے. اگر آپ موجود نہیں ہیں اور آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات بولتا ہوں جو آپ کو بری لگے تو یہ غیبت ہے. ہاں, غیبت کو کتنا بڑا گناہ کہا ہے قرآن نے, مردہ بھائی کا گوشت کھانا, مسلمان مردہ بھائی کا گوشت کھانا, یہ غیبت ہے. تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول, اگر میں اپنے بھائی کی جو برائی بیان کر رہا ہوں اگر واقعی وہ اس کے اندر موجود ہے تب بھی کیا غیبت ہوگی؟ تو آپ نے کہا کہ اگر اس کے اندر موجود ہے اور آپ بیان کر رہے ہو تب غیبت ہے, اور اگر موجود نہیں ہے اور بیان کر رہے ہو فقط بہتہ ہو, تو تم نے اس پر بہتان لگایا, الزام لگایا,
یہ تو اس سے جب سچ بولنا مردہ بھائی کے گوشت کے کھانے کے برابر ہے کسی مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے، تو اس کے بارے میں جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہوگا. یہ الزام تراشی بھی جو ہے، قذف، ہاں یہ جو ہے بہت جھوٹ کی قسموں میں سے ہے. ٹائم ہو گیا، 1 منٹ، صرف 1 منٹ. ہاں ایک تو یہ کہ اسی طریقے سے کوئی جھوٹا خواب دیکھتا ہے، اس کے بارے میں بہت سخت وعید ہے کہ اگر کوئی ایسا خواب بیان کرتا ہے جو میں نہیں دیکھا اور بیان کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا کہ 2 جو کو ملاؤ، جبکہ وہ اس کا یہ کر نہیں پائے گا. اسی طریقے سے معاملات میں ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک لمبی حدیث میں کہ میں جنت کے بیچوں بیچ محل کا ذمہ دار ہوں، ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو جھوٹ کو ترک کر دے، چاہے وہ مذاق کرنے میں ہی کیوں نہ ہو، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. یہ چند شکلیں تھیں، کئی شکلیں باقی ہے. آخر میں بخاری مسلم کی ایک حدیث پہ اپنی بات کو ختم کروں گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سچ کو لازم پکڑو، اس لیے کہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جہنم کی جنت کی تک پہنچاتی ہے. سچ کا راستہ جنت تک جاتا ہے. اور آدمی برابر سچ بولتا ہے اور سچ کا خواہاں رہتا ہے، اس کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے پاس صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹ سے بچو. فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جب آپ جھوٹ بولو گے تو گناہوں کی طرف جاؤ گے. جھوٹ کے راستے پر چلنے والا انسان اور زیادہ گناہوں میں پڑتا جاتا ہے. اور فجور انسان کو جہنم تک پہنچاتے ہیں. اور آگے اللہ کے رسول نے آخری جملہ فرمایا کہ آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کے پیچھے پڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے پاس کذاب لکھ دیا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، اس طریقے سے جو میں نے چند باتیں اور چند مثالیں بیان کی، آپ اس پر غور کریں تو عقیدے کا معاملہ، لین دین کا معاملہ، تعلقات کا معاملہ جتنا ہے، سب جگہ اگر آپ سچائی کو تلاش کر کے اسے اختیار کرتے ہیں تو آپ کی زندگی ٹھیک ٹھاک رہے گی، جنت کے راستے پر آپ قائم رہیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. اور اگر سچ کی بجائے جھوٹ کا راستہ اختیار کرتا ہے، آدمی پرواہ نہیں کرتا، جھوٹی باتوں کو، جھوٹے عقائد کو، جھوٹے معاملات کو اختیار کرتا ہے، تو یہ اسے جہنم کی طرف لے جانے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. میں جو 1-2 منٹ زیادہ لے لیا اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں خیر سے نوازے، ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.